آج جتنے حالات ہیں، آج جتنی بربادیاں ہیں، آج جتنی ذلتیں ہیں، آج جتنی مصیبتیں ہیں، اور آج جتنی پریشانیاں ہیں، اور جان مال عزت آج جتنی برباد ہو رہی ہے، قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے یہ بے دینی کی نحوست ہے۔ اور بے دینی کسے کہتے ہیں؟ دین کے نہ ہونے کا نام ہی بے دینی ہے۔ اور بے دینی ایڈز سے زیادہ خطرناک ہے، بے دینی کینسر سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایڈز کی بیماری میں کوئی مر جائے جہنم میں نہیں جائے گا، کینسر کی بیماری میں کوئی مر جائے جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن بے دینی کی گندگی کے ساتھ اگر کوئی مر گیا سوائے جہنم کے کہیں نہیں جائے گا۔ بے دینی، زلزلہ کا آنا بے دینی کی نحوست ہے، سیلاب کا آنا بے دینی کی نحوست ہے، میرے دوستو بزرگو طوفان کا آنا بے دینی کی نحوست ہے، آسمانوں سے اللہ کے غضب کا اترنا بے دینی کی نحوست ہے، چیزوں میں سے برکت کا نکل جانا بے دینی کی نحوست ہے، دلوں کا پھٹنا بے دینی کی نحوست ہے، آپس میں گھروں میں انتشار، گھروں کا ٹوٹنا یہ بے دینی کی نحوست ہے، اور ساری دنیا کا بگاڑ اور ساری دنیا کا جہنم کدا بننا یہ بے دینی کی نحوست ہے۔ اور بے دینی کیا ہے؟ دین کے نہ ہونے کا نام ہے۔ اور دین کیا ہے؟ یہ وہ پاکیزہ زندگی ہے جسے اللہ نے بندوں کے لیے پسند کیا ہے۔ اور ہمیں جو دین دیا گیا اس میں 3 خصوصی نعمتیں ہیں جو پچھلے کسی نبی کے دین کے ساتھ نہیں تھی۔ یہ اس امت پر اللہ کا اعزاز ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ پچھلے دین، دوسرا دین آنے کے بعد منسوخ ہوتا رہا، اور اس دین نے آ کر تمام ادیان اور تمام دین کو منسوخ کر دیا۔ اب کوئی دین، کوئی شریعت، کوئی زندگی نہیں چلے گی، اور اللہ اعلان کر چکا کہ یہ دین میں نے تمہیں مکمل کر کے دیا ہے، اب اس دین کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا۔ یہ پہلا اللہ کا وعدہ ہے، کامل دین، مکمل، کامل، اکمل۔ دوسرا اللہ پاک فرما رہے رضیت لکم الاسلام دینا، اور اس دین کے ساتھ ہم نے اپنی نعمتوں کے پورا ہونے کا وعدہ فرمایا۔ ہاں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ ہماری نعمتوں سے نفع اٹھانا چاہتے ہو، ہماری نعمتوں کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ہمارا دین ہے۔ نعمتیں ملے گی بھی اس دین پر، اور نعمتوں کا حق ادا ہوگا بھی اس دین پر۔ اور آگے اللہ فرماتے میری رضا، اور میں نے راضی ہو کر تم کو یہ دین دیا ہے، اب جو اس دین کو اپنی زندگی میں لے کر آئے گا میں اس سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ صحابہ کامل دین پر چلنے والے تھے، 100% دین ان کی زندگیوں میں تھا، اللہ کی 100% مدد، اللہ کے 100% وعدے، اللہ کی طرف سے 100% کامیابی، اور اللہ کی طرف سے 100% بلندیاں اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائے، کہ اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، ان کے مردوں سے راضی، ان کی عورتوں سے راضی، ان کے بچوں سے راضی، ان کی بچیوں سے راضی۔ اللہ پاک نے سب کے ساتھ رضی اللہ تعالی رضوانہ کا اعلان کر دیا، کامل دین کی برکت سے۔ اور آج جتنے حالات ہیں خدا کی قسم بے دینی کی نحوست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عدی، جب اسلام زندگیوں میں آئے گا اللہ دنیا کی راہوں میں امن لائے گا، اسلام میں سلامتی ہے، اسلام میں حفاظت ہے، اور اسلام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اے عدی، جب اسلام زندگیوں میں آئے گا اللہ دنیا کی راہوں میں امن لائے گا، اسلام میں جان مال عزت کی حفاظت ہے، اسلام کے ساتھ اللہ پاک کی محبت ہے، اور اسلام کے ساتھ اللہ کے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے وعدے ہیں۔ ارے اللہ کا اعلان ہے کہ اس دین کے علاوہ کوئی اور زندگی اب قابل قبول نہیں ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، مالدار بن کر جینا یہ کامیابی نہیں ہے، عہدے دار بن کر جینا یہ کامیابی نہیں ہے، کارخانے دار بن کر جینا یہ کامیابی نہیں ہے، میرے دوستو ڈگری والا بن کر جینا یہ کامیابی نہیں ہے۔ انسانیت کی سب سے بڑی کامیابی دیندار بن کر جینا ہے، دیندار بن کر جینا ہے۔ جو دیندار بن کر جیے گا وہ دیندار بن کر مرے گا، اور جو دیندار بن کے مرے گا کل قیامت میں دیندار بن کر اٹھے گا۔
تو میرے بھائی دوستو، دینداری سب سے بڑی ضروری ہے، اور دین پر چلنا اور دین کو زندگی میں لانا یہ ہر ایمان والے کی، ہر مسلمان کی سب سے پہلی ضرورت ہے۔ اب دین کی قیمت کا اندازہ لگاؤ کہ اللہ کی نگاہ میں دین کتنا قیمتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دین کتنا معزز ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ دین کی کتنی وقت ہے کہ اس دین کے لیے امام الانبیاء، سرور کائنات جو وجود کائنات ہے، اللہ کے بعد جس نبی کا مرتبہ اور مقام ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر خاموش ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ، کسی کا مقام، کسی کی بزرگی، کسی کی شان ہے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں، اس دین کے لیے جتنا میں ستایا گیا، اس دین کے لیے جتنا مجھ کو ڈرایا گیا، اور اس دین کے لیے جتنا میں نے تکلیف اٹھائی، کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ تمام نبیوں کی تکلیف ایک طرف، کوئی نبی 500 سال محنت کر کے گیا، کوئی نبی 800 سال محنت کر کے گیا، کوئی نبی 950 سال محنت کر کے گیا، کوئی نبی 1000 سال محنت کر کے گیا۔ ان تمام نبیوں کی تکلیف ایک پلڑے میں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو ان سب کی تکلیف پر میری تکلیف بھاری ہے۔ اس سے دین کی قیمت کا اندازہ لگاؤ۔ سب سے پہلے میرے دوستو بزرگوں، اس دین کے لیے اللہ کے نبی نے کتنی مشقتیں برداشت کی۔ آپ کا وہ چہرہ، وہ نورانی چہرہ، وہ روحانی چہرہ جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے، اس چہرے مبارک پر تھوکا گیا۔ ہاں، وہ اللہ کا نبی اللہ کے گھر میں سجدے میں بیت اللہ میں، اور آپ کی سر مبارک کو اجڑی ڈالی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر گھسیٹا گیا، اور میرے دوست بزرگوں آپ کے بدن پر دھول اور مٹی ڈالی گئی۔ یہ تکلیف، سارا مکہ ایک تیر اور کمان مقابلے پر آیا ہے، سب اپنے پرائے ہو گئے۔ وہ مکہ جہاں اللہ کے نبی کو ایک برا کہنے والا نہیں تھا، آج وہ مکہ سب کے تیور بدل گئے۔ میرے نبی کی 40 سالہ زندگی، کوئی میرے نبی کا دشمن نہیں، کوئی مکہ میں اللہ کے نبی کو برا کہنے والا نہیں، سب صادق الامین کہتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا، سارا مکہ آپ کا مخالف ہوا۔ اور سب سے پہلی مخالفت اپنوں نے کی ہے، سگے چچا نے کی ہے، جس نے دامن جھاڑ کے کھڑا ہوا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو نے اس کے لیے ہم کو جمع کیا۔ اور جب اپنا مخالف کرے تو میرے دوستوں کون اس کی بات سنے گا؟